قابل صد احترام معزز سامعین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی خصوصی مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 4 بڑے مواقع، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 4 مواقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے سب سے بڑے مواقع ہیں، اور وہ 4 مواقع ربیع الاول میں پیش آئے ہیں۔ ایک آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، آپ کو نبوت ربیع الاول کے مہینے میں عطا کی گئی، آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ یہ 4 وہ کام ہیں، وہ امور ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے سب سے اہم ترین کام ہیں، اہم ترین مواقع ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں مواقع ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے خصوصی مناسبت ہے، اور امت مسلمہ خصوصی طور پر اس مہینے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے محافل کا انعقاد کرتی ہے، اجتماعات منعقد کرتی ہے، اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے کا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کی ذات اقدس، آپ کی نبوت، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، کوئی بھی پہلو دیکھ لیں، آپ کی ذات کا کوئی پہلو ہو، آپ کی صفات کا کوئی پہلو ہو، آپ کی محنت کا کوئی میدان ہو، آپ کے رشتے ناطے تعلقات ہوں، کوئی بھی پہلو دیکھ لیں۔ ایک جملہ میں خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر پہلو سے، اپنے ہر رنگ سے، اپنے ہر انداز سے بے مثال اور منفرد ہیں، چاہے وہ آپ کی ولادت باسعادت ہو، چاہے وہ آپ کا بچپنا ہو، چاہے وہ آپ کی نوجوانی ہو، چاہے وہ آپ کا لڑکپن ہو، جوانی ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، صفات ہوں، عادات ہوں، کوئی بھی پہلو دیکھ لیجئے، آپ کو ملنے والے اعزازات ہوں، انعامات ہوں، ہر رنگ سے، ہر پہلو سے، ہر انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بے مثال ہے اور منفرد ہے، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع آپ کی ذات اقدس ہے۔ ہم اسی لیے بھی کسی درجے میں خوش ہوتے ہیں، اور کہیں ہمارے منہ سے فخر کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی اعلیٰ ترین ہستی کا امتی بننے کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ یہ ہمارے منہ سے کبھی فخر کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر۔
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم تر، اعلیٰ تر، برتر تر، افضل تر ہستی کا امتی بننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ جہاں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں، وہاں اس بہت بڑی نعمت کا بہت شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے اور نصیب فرمایا ہے۔ یہ بہت شکر کی بات ہے، اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا دینے والا راستہ ہے، جس راستے پہ چلنے سے آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس راستے پہ چلنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نبوت اور نظر توجہ کے ہم مستحق اور حقدار اور قرار پائیں، تو اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ اور حضور کے قریب سے قریب تر کرتے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ جس رنگ میں اور جس شکل میں کرے، تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑی ہستیاں دنیا میں آئی ہیں، انبیاء علیہم السلام، بہت بڑے نبی کی ذات بہت بڑی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات بہت بڑی ذات ہوتی ہے، اور جب نبی دنیا میں ہوتا ہے تو اس سے اعلیٰ اور افضل انسان کوئی نہیں ہوتا، دنیا میں اس سے اعلیٰ اور افضل انسان کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو اربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، لیکن اس وقت ان اربوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دنیا میں روئے زمین پر ان سے کوئی اعلیٰ اور افضل اور برتر کوئی نہیں تھا۔ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تو اس وقت دنیا میں ان سے بڑھ کر روئے زمین پر ان سے اعلیٰ اور افضل اور برتر انسان کوئی نہیں تھا۔ تو انبیاء علیہم السلام کتنے اعلیٰ اور افضل اور برتر انسان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بات کرنا پسند فرماتے ہیں اور کسی کو بات کرنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس کے لیے پھر نبی کو منتخب فرماتے ہیں، چاہے وہ بات براہ راست ہو اور چاہے وہ بات وحی کے ذریعے ہو۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ وہ کتنے اعلیٰ اور افضل ہوں گے نبی۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے اعلیٰ اور افضل ہستیوں نے دعا مانگی، گزارش کی اللہ کے حضور، التجا کی، باری تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجیے۔ اللہ کی شان، اس کی حکمت، نہیں دعا قبول ہوئی، اور ان نبیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندگی گزاریں گے، وقت گزاریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق سارے فیصلے کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق۔ اسی لیے دیکھیے، ایک بات آپ نے سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے ان کا نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ اسی مجرد حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ مبارک ہیں کہ یتزوج ویولد لہ، وہ دنیا میں تشریف لا کر جہاں اور بہت بڑے بڑے کام کریں گے، ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ نکاح بھی فرمائیں گے اور اللہ ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ نکاح کیوں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہوئے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نکاح بھی کریں گے اور پھر اللہ پاک ان کو اولاد بھی نصیب فرمائیں گے، اور پھر یہ شرف بھی حاصل ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یدفن معی، جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کو پھر میرے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بننے کا صرف ایک نبی کو یہ شرف حاصل ہوگا، باقی نبی بس التجا کر کے حسرت لے کر دنیا سے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننا نصیب نہیں ہوا۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے روز پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم اٹھائے جائیں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آج ہم میں سے شاید کچھ لوگوں کو اس نعمت کی قدر نہ ہو، شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس نعمت کی قدر نہ ہو۔ آنکھ بند ہوگی، اللہ کا نام پوچھا جائے گا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ قبر میں اللہ کا نام پوچھا جائے گا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے لایا جائے گا۔ ما تقول لهذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا یقین، دعویٰ، ایمان کیا ہے تمہارا؟ اللہ کا نام، اللہ رب العزت کا نام لیا جائے گا۔ مر رب کا، فرشتہ سوال یہ کرے گا تمہارا پروردگار کون ہے، تم کس کو رب مانتے تھے؟ لیکن جب سوال ہوگا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کا چہرہ انور سامنے لایا جائے گا کہ بتاؤ ما تقول لهذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا یقین ہے، کیا دعویٰ ہے، کیا ایمان ہے، کیا تعلق ہے تمہارا اس کا۔ اور پھر جب ہم آخرت کے مناظر پڑھتے ہیں اور قیامت کے دن کے مناظر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ نے فرمایا انا اول من اقرع حلق الجنہ، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے کواڑ کھٹکھٹائے گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ چنانچہ جنت کے دروازے سب سے پہلے میرے لیے کھولے جائیں گے، اور ہم سب جتنے بھی ہیں ہم سب، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں جو ہی جنت کا پروانہ ملا اور اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ لگتا ہے جنت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے، جس طرح کی آمین کی آواز آئی ہے نا، لگتا ہے جنت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ ارے یہاں پر کون سا اختلاف ہے اونچی آواز سے آمین کہنے میں؟ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں جن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ میں بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے، صلی اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، جنت کے طلبگار بنو، اپنے آپ کو کوشش کرو کہ اللہ کے سامنے جنت کا محتاج ثابت کرو کہ اللہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ بلکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت دعا قبول ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک یہ ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہے اس کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب وقت ہے کہ جب دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے اور دعا کثرت سے قبول ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 دعائیں تو بہت زیادہ مانگو۔ ان 4 میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ سے جنت کا بہت زیادہ سوال کرو، کثرت سے سوال کرو۔ اور میں دعا کر رہا ہوں تو آمین ہی نہیں نکل رہی منہ سے۔ تو جنت کا شوق پیدا کیجیے، جنت کی طلب پیدا کیجیے، جنت کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیے، جھولی پھیلائیے، سجدوں میں گریے۔ تو ہم سب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے، اور ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم میں سے کوئی جنت سے پھر نکلے گا نہیں۔ وہ جنت میں آ گئے، آپ کہاں جانا ہے؟ جنت مل گئی جی، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں لے جاؤ۔
ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں. اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دو، جو اللہ کہیں گے وہ کرنا، بس جو اللہ کہیں گے. ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لو. یہ بہت ورغلاتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو. ہاں بس کیا کریں، گناہ گار ہیں، مجبور ہیں، دنیا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لو کہ تیری نہیں ماننی، اس کی ماننی ہے. میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیرا ماتحت نہیں ہوں کہ جو تو جس طرف چلائے گا میں اس طرف چلوں گا. میں اس کا بندہ ہوں، جس طرف وہ چلائے گا میں اس طرف چلوں گا. ایک قدم ادھر رکھ لیجئے، دوسرا آپ کا جنت میں ہے. اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کوئی نہیں ہے. ہم چلے جائیں گے، پھر باہر کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی باہر نہیں نکلے گا. ہاں سب سے پہلے جانے والی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات اقدس جائیں گے جنت میں کہ جنت کھلوانی ہے. جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جب تک آپ نہیں جائیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. لیکن جنت میں جا کر آپ قیام فرما نہیں ہوں گے، جنت کے مکی نہیں بنیں گے، بلکہ آپ جنت سے نکلیں گے کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا میں اس وقت تک جنت میں نہیں ٹھہروں گا. یہ سورت نازل ہوئی سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ آیت نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی اور اس کی یہ آیت نازل ہوئی، ولسوف یعطیک ربک فترضی. آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل ایسا ہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایسا ہی ہے. آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. سنیے جملہ، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنیے. ایسا فرمان، ایسی بات کہ جس پر ہم اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی نسلیں، اپنی اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ قربان کر دیں تو کم ہے. ایسی بات ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جائے گا. کتنا ہم شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا امتی بنایا ہے، اس کی ذات سے جوڑا ہے. اور میں ایک بات بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی نہ ہوتے تو شاید ہمارے جو کردار ہیں، کرتوت ہیں، اعمال ہیں، شاید ہماری بخشش کا کوئی انتظام نہ ہوتا. میں یہ بات پورے یقین اور پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہ دنیا میں تھا نہ آخرت میں ہوگا. ارے قبر کے اندر بھی مومن کا روح خوش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی زیارت کروا کر. قبر کے اندر بھی مومن کی آنکھیں ٹھنڈی کی جاتی ہیں، اس کا روح خوش کیا جاتا ہے، اس کا دل خوش کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو منور کیا جاتا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے رخ انور کی زیارت سے. کیا اللہ کا انعام ہے. یہ امت اپنے پیغمبر کی جتنی قدر کرے کم ہے، اور یہ امت اپنے پیغمبر کی جتنی فرما برداری کرے وہ کم ہے. ہم کیا، ہمارے کیا کردار، کیا اعمال، لیکن کوشش ہم کریں، ہم زیادہ سے زیادہ قریب جائیں. وہ کام کریں جن سے آپ راضی ہوں، اور وہ کام نہ کریں جن سے آپ ناراض ہوں. وہ کام، ارے اللہ کے نبی تو اللہ کو راضی کریں گے ہمارے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا. ہمارے نبی تو اللہ کو راضی کریں گے ہمارے بارے میں.
ہمارے بارے میں اللہ کو راضی کریں گے کہ اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، تو اور پھر ہم ایسے کام شروع کرتے ہیں کہ جو حضور کو ناراض کرنے والے ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ، ہمارے نبی اللہ کو راضی کریں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ان سے خوش ہو جائیے. ہمارے نبی اللہ کو ہمارے بارے میں راضی کریں گے، اور ہم نبی کو ناراض کرنے والے کاموں پہ چلے جائیں. اس سے بڑی ناقدری کوئی ہوگی اور اس سے بڑی ناشکری کوئی ہوگی؟ اور ہمارے نبی اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر ہمارے اوپر لائیں، کھینچ کھینچ کر اللہ کے نبی اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر ہمارے اوپر لائیں، چاہے آپ اپنی حیات مبارکہ میں تھے اور چاہے آپ قیامت کے دن ہوں گے. کیا نہیں تھا ایسا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح و شام دن رات دعائیں میرے اور آپ کے لیے نہیں تھی اور اس امت کے لیے نہیں تھی؟ تھی، بالکل تھی. وہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی بھی ہیں. تو میاں بیوی کے اندر بہرحال بے تکلفی ہوتی ہے اور بہت بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی. وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ بھی شاید نہ کر سکیں اتنی. تو ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج کچھ اسپیشل دعا میرے لیے، میری بخشش کے لیے، میری مغفرت کے لیے اسپیشل میرے لیے کوئی دعا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم مغفرت لعائشہ، اللہم مغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ، عائشہ سے جو غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے. اللہ، صغیرہ گناہ ہو معاف فرما دے، کبیرہ گناہ ہو معاف فرما دے، کہیں اعلانیہ ہوا ہو معاف فرما دے، کہیں خفیہ ہوا ہو معاف فرما دے، کسی بھی شکل کے اندر کوئی گناہ ہو اے اللہ معاف فرما دے، اس کو بالکل بخش دے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی زوجہ محترمہ اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی. دیکھیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے بیٹھ کر نام لے کر کسی کے لیے دعا کرے، نام لے کر کسی کے لیے دعا کرے تو اس کا کیا کہنا ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی خوش ہوئی کہ خوشی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور وہ بے قابو ہو کر خوشی سے، ایسا ہو جاتا ہے خوشی سے بے قابو ہو کر نہ بیٹھی تھی تو یوں لیٹ گئی اور لوٹ پوٹ ہونے لگی. مجھے آج کتنی بڑی دعا ملی ہے، میرا نام لے کر دعا ملی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آپ نے اتنی بڑی دعا میرا نام لے کر مجھے دعا دی ہے تو میں تو خوشی سے بے قابو اور بے حال ہو رہی ہوں. اب سنیے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر ہمارے لیے لاتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کو کھینچ کھینچ کر. تو عائشہ سے فرمانے لگے، عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے ایک دفعہ کی ہے میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ کرتا ہوں. اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر. پتھر کھائے ہیں کس لیے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ نہیں. کوئی بادشاہت، کوئی حکومت، کوئی کرسی، کوئی اقتدار. آج لوگ جاتے ہیں جیلوں میں، جاتے ہیں جلا وطن ہوتے ہیں اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، دنیا کے نفع کے لیے. ہاں، جیلیں بھگتتے ہیں، قیدیں بھگتتے ہیں، سزائیں اٹھاتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتے ہیں آج اقتدار کے لیے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن کس لیے؟ جانتے ہیں کس لیے؟ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان تک اللہ کا دین پہنچ جائے،
اور جس تک دین پہنچ گیا اور اس نے قبول کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی کسی سے تو اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور سفارش بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ وہ نبی جو اللہ کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر ہمارے لیے لاتے رہے، قیامت کے بدترین لمحات میں، سخت ترین لمحات میں، مشکل ترین لمحات میں، جہاں کسی کو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بندہ یہ سوچے گا اگر ذرا برا ہے، گناہگار ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ۔ جب بندہ بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، مجھ سے کوئی مانگ نہ لے کچھ۔ آج میں کسی کو اتنی چیز دینے کا روادار نہیں ہوں، آج باپ اپنی اولاد کو اتنی سی کوئی چیز، اتنا نفع دینے کا روادار نہیں ہے۔ اپنے خامن کے اوپر جان چھڑکنے والی بیوی آج اپنے خامن کے لیے کوئی قربانی دینے کا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دوست، رشتہ دار، وہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کاش میں جہنم سے بچ جاؤں، میری جگہ اللہ میرے باپ کو جہنم میں پھینک دے، میری جگہ اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے، میرے بہن بھائیوں کو جہنم میں پھینک دے، میرے خاندان کو، اور بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اللہ دنیا کی ساری مخلوق اور سارے انسانوں کو جہنم میں پھینک دیں، مجھے بچا لیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا دن ہے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے، نبی آج اپنی امتوں کے لیے آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، آج نبی آگے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ آج نبی کی زبان پر یہ ہے کہ آج اللہ جتنے غضبناک ہیں نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے، ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا سکیں۔ آج نبی یہ کہہ رہے ہیں، آج ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیرا میرا رشتہ ختم، تقطعت بہم الاسباب، آج رشتے ٹوٹ گئے، اللہ نے رشتے آج توڑ دیے ہیں۔ باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، اور بیوی خامن کی نہیں ہے، اور خامن بیوی کا نہیں ہے، اور کوئی رشتہ، کوئی دوست احباب، بلکہ جن کو دنیا کے اندر پیشوا مانا جاتا تھا، جن کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں، وہ کہیں گے تم کون ہو، ہم کون ہیں، ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ ہم تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ وقت، وہ دن، وہ مرحلہ، وہ لمحہ کوئی کسی کے لیے سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہستی اٹھے گی، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ آج بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، بخش دے ان کو یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اب اس شکر کی کیا شکل ہونی چاہیے، کیسے شکر ادا کریں؟ ایک تو زبانی شکر ہے، یا باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے، یہ بھی ہے، آسان ہے، لیکن اصل شکر یہ ہے 2-3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو کوشش کیجئے ہمارا کوئی دن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک سے خالی نہ گزرے۔ اگر کوئی دن ایسا گزرا کہ ہم نے اپنے نبی کی ذات اقدس پر درود نہ بھیجا تو سمجھیے گا کہ ہمارا آج کا دن ناکام، ٹوٹلی لاس، خسارہ ہی خسارہ، جس دن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود نہ پڑھا۔ خاص طور پر جمعے کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن جتنا زیادہ ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، باقی جتنے اعمال، جتنی نیکیاں ہیں وہ اللہ کے حضور پہنچائی جاتی ہیں،
وہ اللہ کے حضور فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں، لیکن درود فرشتے حضور کی قبر مبارک میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. درود وہاں جاتا ہے. اعمال اللہ کے حضور، باقی اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں.